بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں, بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کچھ اہم ٹاپکس پر روشنی ڈالتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تانیہ بازئی. السلام علیکم تانیہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. تانیہ, سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے DGISPR کی پریس کانفرنس سے. اس میں انہوں نے ایمان مزاری کے حوالے سے کچھ بولا ہے کہ باریک وارداتیہ, تو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو ہے یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں, آپ کبھی اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو ہمیشہ یہ وہ ریپوسٹ کرتی ہیں جو BLA کے اکاؤنٹس ہیں, اس کو یہ ریپوسٹ کرتی ہے, پروموٹ کرتی ہیں. 90% جو BLA کے اکاؤنٹس ہیں فیک. ہاں, اور جو سیپریٹسٹ موومنٹ پہ ناراض بلوچستان باہر بیرون ملک بیٹھی ہیں, یہ اس کے ہی ٹویٹس ریپوسٹ کرتی ہے. آپ خود جا کے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ کو وہ پتہ چل جائے گا, آپ ایزیلی انالائز کر سکتی ہیں. تو جو بھی آپ کہیں کہ بلوچستان سیپریٹسٹ موومنٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو بھی انڈیا کا حمایتی ہے یا جو بھی بلوچستان توڑنے کی بات کرتا ہے, انہی اکاؤنٹ سے یہ مٹیریل اٹھا کے ریپوسٹ کرتی ہیں یا کمنٹ کرتی ہیں یا اپنا کچھ کوٹ کر دیتی ہیں. تو وہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جن کو یہ کوٹ کرتی ہیں وہ سب سیپریٹسٹ بلوچستان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم اور سیپریٹسٹ بلوچستان کا ایجنڈا یہ کیسے ایک ساتھ ان کا کیسے کمبو بن سکتا ہے, اور یہ کیسے خود کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتی ہیں. ٹھیک ہے, سب کو واضح ہے جو بھی سیپریٹسٹ موومنٹ پہ بلوچستان توڑنے کی بات کرتا ہے یا پھر اپنے مسخ شدہ لاشوں پہ جو آپ کہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, سب کو فیک پروپیگنڈا, یہ سب پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ اکاؤنٹس انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں, یہ اکاؤنٹس آپ کہیں کہ UAE سے جنریٹ ہو رہے ہیں, دبئی سے ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو بھی پتہ ہوگا, یہ بچی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ماں فیڈرل منسٹر رہی ہے, تو یہ بچی نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹس فیک ہیں, یہ ڈائریکٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیا سے جنریٹ ہو رہا ہے, ہینڈلر بھی را کا ایجنٹ ہے, پھر آپ کیوں ریپوسٹ کرتی ہیں, آپ کیوں پروموٹ کرتی ہیں, آپ کیوں اس پہ کمنٹ کرتی ہیں, آپ کیوں کوٹ کرتی ہیں؟ یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے. یعنی دن میں کتنے کم بچیوں کے ساتھ, اگر بچی کے ساتھ کہیں ریپ ہوتا ہے اس پہ یہ بات نہیں کرتی, اگر کسی خواتین پہ کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوتا ہے وہاں اس حوالے سے یہ بات نہیں کرتی, جہاں خواتین کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے وہاں یہ بات نہیں کرتی, جہاں پہ غیرت کے نام پہ عورت آئے روز قتل ہو رہی ہے اس پر یہ بات نہیں کرتی. یہ کون سی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے اسپیشلی فوکس رکھا ہے سیپریٹسٹ بلوچستان پہ, BLA پہ, اور BLA کو باقاعدہ ہی پروموٹ کرتے ہیں. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں. یہ تو ہماری ریاست ہے جو اتنی نرم دل ہے, یہ کہیں اور کر کے دکھائے, اس کا سر اگر تن سے قلم نہ کر دیا تو میرا نام تانیہ بازئی نہیں ہے. تو یہ ریاست ہے جو ان کو برداشت کر رہی ہے, ان اکاؤنٹس کو جو باقاعدہ BLA کو یہ پروموٹ کر رہی ہیں. ابھی عثمان قاضی سب کو پتہ ہے دہشت گرد تھا. آپ شمائلہ کچھ بھی کریں, آپ کبھی کسی سے یہ زبردستی نہیں اگلوا سکتے وہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ اس کو جتنا بھی ٹارچر کریں. عثمان قاضی نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ دہشت گردوں کا سہولتکار تھا, بلکہ اس نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی. تو عثمان قاضی کو اس نے ٹویٹر پہ ڈیفینڈ کیا کہ یہ تو معصوم ہے, یہ تو مظلوم ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ معصوم ہے مظلوم ہے؟ جس دہشت گرد کی صورتکاری کی ہے اس انسیڈنٹ میں 20 راہگیر شہید ہوئے, یہاں پہ کیوں چپ ہے؟ ہمارے فوجی روز شہید ہوتے ہیں, یہاں پہ کیوں چپ ہے؟ ان کا کبھی نام نہیں لیا. دہشت گرد کا واقعہ ہوتا ہے, معصوم راہگیر شہید ہوتے ہیں, وہاں یہ ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کیوں چپ ہے؟ ان کا فوکس صرف ایک ہی جگہ پہ, آزاد بلوچستان, مسنگ پرسنز. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, مسنگ پرسنز بہت بڑا اسکیم ہے بلوچستان میں, اور نظر بھی آ گیا. کوئی مسنگ شسنگ نہیں ہے, پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, جب موڈ خراب ہو واپس آ جاتے ہیں, یا تو واردات میں مارے جاتے ہیں, اور جو مسخ شدہ لاشیں, اور سب سے بڑا اسکیم بلوچستان کا مسخ شدہ لاشیں, اس پر بھی یہ باقاعدہ ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ خود مسخ شدہ کرتے ہیں لاشوں کو, فوٹو سیشن کرتے ہیں. شمائلہ, ان کو ایک ویڈیو کی پیمنٹ ملتی ہے, ایک تصویر کی.
اور ان کو جتنا یہ پروپیگنڈا کریں گے سوشل میڈیا پہ مسنگ پرسنس کو لے کے یا مسخ شدہ لاشوں کو، اتنا ہی ان کو پیسہ ملے گا. ٹرو. تانیہ، ہم جیسے بات کریں بلوچستان کی، تو ریاست پاکستان کو بلوچ شناخت سے کوئی مسئلہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے، مسئلہ اس جعلی قیادت سے ہے جو کہ بلوچ کے نام پر آئے دن جو ہے معصوموں کی لاشیں گراتے ہیں، معصوم بچوں کو مارتے ہیں. ان لوگوں سے ہے جو فیک پروپیگنڈے کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بلوچ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ سیپریٹسٹ یا ناراض بلوچ نظر آتے ہیں وہ 2% سے 3% ہے. باقی 98% پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے بلوچستان کی جوڈیشری میں آدھی سے زیادہ بلوچ ہیں جو دے آر سرونگ ایز اے سول ججز، سیشن ججز. اب ہماری بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچ ججز ہیں اور باقی اس کے. تو یہ ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی میں دیکھیں تو سب سے زیادہ بلوچ ہیں بے شک بلوچستان کی بیوروکریسی میں. تو جو آپ کو بلوچ دکھایا جا رہا ہے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ پیڈ پروپیگنڈا ہے. وہ وین یو آر گڈ فار نتھنگ یو اسٹارٹ ڈوئنگ ڈسرپشنس. ٹھیک ہے، یہ ایک ہے کہ آپ جب آپ میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہوتی، پھر آپ جا کے تخریب کار بن جاتے ہیں. تو یہ انتشار پھیلاتے ہیں. تو جو ہیڈ لائن پہ بھی آتے ہیں، سوشل میڈیا کی حد تک بلوچ ہے جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. 95% اکاؤنٹس تو انڈیا سے جنریٹ ہو رہے ہیں جو بلوچ جن کی لوکیشنز بھی آج کل شو ہو رہی ہیں. انڈیا میں ایک جگہ ہے باقاعدہ، دہلی اور ممبئی میں باقاعدہ انہوں نے سینٹرز کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ بلوچی لینگویج سکھا رہے ہیں لوگوں کو. اور انڈیا میں بھی کافی زیادہ بلوچ رہتے ہیں، یہ نہیں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں. اور وہاں پہ باقاعدہ ان کو اسٹوڈیوز بنا کے دیے ہیں، وہاں پہ ان کو باقاعدہ آفیسز بنا کے دیے ہیں کہ دن رات بلوچ بن کے پاکستان اور پاکستان ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرو. ٹھیک ہے، تو پھر میں کہوں گی، آپ نے بچوں کی بات کی کہ یہاں جس طرح یہ بچوں کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ، یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. ایک دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارے قرآن نے بھی کہا ہے کہ خوارج ہوں یا پھر یہ فتنہ ہندوستان ہو، ان کا تو مارنا بالکل آپ کا واجب القتل ہے. ان کے لیے کوئی لینینسی قرآن اور اسلام میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ شمائلہ میں کہوں گی کہ 2% بلوچ کو اٹھا کے آپ نے پورے دنیا میں شور مچایا ہوا ہے. پہلے آپ یہ کہیں وہ جو 2% بلوچ چیخ رہا ہے یا انتشار پھیلا رہا ہے، اس کے آباء و اجداد بھی دہشت گرد تھے، ان کے باپ دادا بھی دہشت گرد تھے. ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، کوئی بلڈ لائن نہیں ہے، کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف انڈیا پیسے دے رہا ہے، یہ جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. اور تانیہ، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی لاپتہ شخص کو بغیر تحقیق کیے ریاست کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ اس میں ریاست کا ہاتھ ہے. کوئی بھی ایک شخص بلوچستان سے غائب ہوا ہے، نہ آؤ دیکھا نہ تو آپ نے ریاست کے ذمہ لگا دیا کہ اس میں ریاست. شمائلہ، میں بھی بلوچستان میں رہتی ہوں، میں بلوچستان سے ہوں، پوری فیملی بلوچستان میں رہتی ہے، امیجیٹ فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی. الحمدللہ کاکڑ سب سے بڑی قوم ٹرائب ہے، 20 لاکھ آبادی ہے، 20 لاکھ سے بھی اوپر. یقین کرے، میں قسم اٹھاتی ہوں، ہم نے یہ چیزیں بلوچستان میں رہ کر نہیں دیکھی. یہ مسنگ پرسنز، یہ مسخ شدہ لاشیں جو دکھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بلوچستان سے ریلیٹڈ، گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنا ڈرا دیا گیا سوشل فیک پروپیگنڈے پہ، سارا پروپیگنڈا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی آپ بلوچستان کی چیک کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور چاہے وہ مسنگ پرسنز ہوں، چاہے وہ مسخ شدہ لاشیں ہوں، صرف سوشل میڈیا پہ ریاست پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک بڑی طاقت ہے. ہاں، میں بلوچستان سے ہوں، کوئٹہ سے ہوں، ہم نے کیوں یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کی، نہ دیکھی؟ یا تو یہ کوئی اور بلوچستان ہوگا شمائلہ جہاں پہ یہ سب ہوتا ہوگا. جس بلوچستان سے میں ہوں یا جہاں میں رہ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ریاست پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایسے ہی تانیہ، بلوچستان میں یکساں قانون کے نفاذ سے متعلق ایک درینہ انتظامی ابہام باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے. اسی حوالے سے اے اور بی ایریا کیٹیگریز کی تقسیم ختم کر دی گئی ہے اور لیویز فورس کو بلوچستان پولیس میں باقاعدہ قانونی طور پر جو ہے ضم کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی اس پر بات کی کہ اے اور بی کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور کر دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے چیف منسٹر کا اس میں بہت بڑی آپ کہیں کہ اس میں کنٹریبیوشن ہے. اور جو ابھی کی گورنمنٹ ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے.
اور یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کو لیوس کو جس طرح ضم کیا ہے انہوں نے پولیس میں, تو یہ بہت ہی میں کہوں گی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے آپ کنٹرول رہے گا سیکیورٹی کا, جو آپ کا بلوچستان کا جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ ہاں تحفظ اینڈ پروٹیکشن, ہاں یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیزن ہے اس کے لیے کمپلیٹ آپ کہیں کہ پروٹیکشن کا بندوبست ہے. بے شک. تانیہ, اس دفعہ سول سروسز اکیڈمی کا جو 53واں کامن ٹریننگ پروگرام ہے اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. جو پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام میں موجود 136 افسران میں سے 52 کا تعلق بلوچستان سے ہے. 40% افسران بلوچستان سے ہیں. یہ محرومیوں کا رونا کون رو رہا ہے پھر؟ دیکھیے, محرومیوں کا رونا وہ رو رہے ہیں جو انڈیا سے پیسے لے رہا ہے. وہ محرومیوں کا رونا روئے گا سوشل میڈیا پہ, تو اس کو پیسے آئیں گے. کا تعلق بلوچستان سے اور اسی بلوچستان میں ابھی ہاں آپ نے سول سروس اکیڈمی کا ذکر کیا. اس کی آئی تھنک 53 اس میں ہے کامن ٹریننگ. تو اس میں ٹوٹل 136 آفسرز ہیں, جس میں 52 بلوچستان کے لوکلز ہیں, اور سب سے زیادہ میرٹ بلوچستان کو دیا گیا 40%. ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ وہ کیا کریں. یہ جو محرومیہ کرونا روتے ہیں, 50-55 نمبر لے کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں بلوچستان میں. کتنے 50-55 کو پنجاب میں چپڑاسی بھی نہ لگائے. 50-55 نہیں 98%. اگر کوئی 98% بھی لیتا ہے نا ڈاکٹر بننے کے لیے, وہ بھی اس کو چپڑاسی نہ لگائے. پنجاب میں اتنی کمپٹیشن ہے. ہمارے بلوچستان میں 50-55 آپ آرام سے لے اور آپ ڈاکٹر بن جائیں, اور اس سے زیادہ لینینسی کیا ہو سکتی ہے. اور آپ کی جو یہ محرومیوں کا رونا روتے ہیں, آپ ابھی جائے جوڈیشری میں, سارے یہی ہیں. سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ انہی کی ہے, بلوچوں کی ہے. بیوروکریسی سارا ان کے ہاتھ میں, سارا ان کی کنٹرول میں. جو ہماری بلوچستان کی بیوروکریسی ہے, میجورٹی اس میں بلوچ ہی سرو کر رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, کیونکہ وہ بلوچستان کے تو وہیں سرو کریں گے. یہ لوگ ایکنالجڈ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, یہ اس لیے یہ وہ 2% ہیں جو پیسے لے رہے ہیں, جو فنڈنگ لے رہے ہیں, جو باہر سے این جی او سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. مقصد ہی ملک کو بدنام کرنا. ان کے بلڈ میں, ان کے خون میں, ان کے آباء و اجداد نے یہی کام کیا ہے. اب دیکھیں آپ کے جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ وہی کریں گے نا. درزی کا بیٹا درزی ہی بنے گا, وکیل کا بیٹا وکیل بنے گا. تو اگر بی وائی سی کی لیڈرشپ دیکھیں تو لانگف کا باپ دہشت گرد تھا, بیٹی نے وہی اڈاپٹ کیا. سمیدین کا باپ دہشت گرد تھا, ڈاکٹر دین محمد, بیٹی نے وہی راستہ اپنایا. تو جو آپ کے دادا پردادا آباء و اجداد باپ شاپ کرتے ہیں, آپ نے وہی اڈاپٹ کرنا ہے پروفیشن. تو یہ محرومیوں کا رونا, شمائلہ میں بلوچستان سے ہوں, تو یہ سب ڈرامہ ہیں. کوئی محرومیاں نہیں ہے. یہ خود محنت نہیں کرتے اور یہ خود مشقت نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں کہ سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا, اپنی نالائکی کا سارا ملبہ یہ ریاست پہ ڈال دیتے ہیں. الزام لگانا آسان ہوتا ہے. بے شک. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم, کہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے تجزیہ کیا. براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.